السلام علیکم، میں ہوں انیلا اور اس وقت آپ موجود ہیں میرے یوٹیوب چینل انیلاس ناول پر۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھ رہے ہوں گے۔ تو جناب، آج میں حاضر ہوں بے زباں عشق کے قسط نمبر 4 کے ساتھ۔ تو جلدی جلدی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئکن کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ ناول آپ لوگوں کو کیسی لگتی ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور دیا کریں، مجھے بتایا کریں، اس سے مجھے موٹیویشن ملتی ہے۔ آپ لوگوں کے کامنٹ نہیں آتے نا تو مجھے بہت دکھ ہوتا ہے، کیونکہ میں اتنی محنت کرتی ہوں اور آپ لوگ جو ہے ویڈیو بھی لائک نہیں کرتے ہیں اور کامنٹ بھی نہیں کرتے، بس دیکھ کر خاموشی سے چلے جاتے ہیں۔ پتہ نہیں ایسا کیوں کرتے ہیں آپ لوگ، میں بول بول کر تھک گئی لیکن آپ لوگ سنتے ہی نہیں ہیں۔ خیر، کیا ہی بول سکتی ہوں میں۔ حسب معمول نینا صبح سے فریضہ بیگم کے خوف سے کاموں میں جٹی ہوئی تھی۔ کبھی آنگن کے ایک کونے میں بیٹھ کر سرد پانی سے برتن دھوتی، کبھی چولہے کے دھوئیں میں سلگتی ہوئی روٹیاں لگاتی، تو کبھی مٹی کے بھاری برتنوں کو دھوپ میں سکھانے رکھتی۔ اس کے نازک ہاتھ مسلسل کام کر رہے تھے، مگر چہرے پر ہمیشہ کی طرح ایک مردہ خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ فریضہ بیگم بازار گئی ہوئی تھی، جبکہ فرحانہ اور رخسانہ اسکول میں تھیں۔ گھر میں ایک عجیب سا ہو کا عالم تھا۔ نینا بھی کچن کی ٹھنڈی زمین پر بیٹھی سبزی کاٹ رہی تھی کہ اچانک باہر کا بڑا لکڑی کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ اس کا دل زور سے اچھل کر حلق میں آ گیا۔ چاچی جی آ گئی ہوں گی۔ وہ گھبراہٹ میں جلدی سے چاقو چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے خیال آیا کہ اگر جا کر ان کے ہاتھ سے سودا سلف نہ لیا تو فریضہ بیگم بازار کی ساری بھڑاس اسی پر نکال دیں گی۔ وہ تقریباً بھاگتی ہوئی صحن پار کر کے بڑے دروازے تک پہنچی۔ چاچی جی، میں ابھی سبزی، مگر الفاظ اس کے خشک ہونٹوں پر ہی جم کر رہ گئے۔ سامنے فریضہ بیگم نہیں تھی، شمیم کھڑا تھا۔ نینا کی روح تک کانپ گئی اور اس کے سارے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا۔ اس کے قدم بھی اختیار پیچھے ہٹے، چہرے کا رنگ فوراً سفید پڑ گیا، جبکہ بڑی بڑی آنکھوں میں واضح وحشت اتر آئی۔ شمیم دروازے پر ہاتھ رکھے کھڑا کسی جنگلی درندے کی طرح اسے تاڑ رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک مکروہ اور گندی مسکراہٹ تھی جس نے نینا کے دل کی دھڑکنوں کو روک دیا تھا۔ کوئی گھر پر نہیں ہے، نینا نے گھبراہٹ میں یہ کہہ کر جلدی سے دروازہ بند کرنا چاہا، مگر اگلے ہی لمحے شمیم نے دروازے پر زوردار دھکا دیا اور اسے زبردستی کھولتا ہوا گویا ہوا۔ جانتا ہوں، جبھی تو آیا ہوں۔ اس نے اپنی گندی اور ہوس زدہ نظریں نینا کے سراپے پر جماتے ہوئے کہا اور ایک قدم اندر بڑھا دیا۔ دروازہ کھلنے کے اس جھٹکے سے نینا لڑکھڑا کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ نینا کا سانس جسے گلے میں ہی اٹک گیا۔ اس نے فوراً نظریں جھکا لیں اور پلٹ کر کچن کی طرف بھاگنے کی کوشش کی، مگر شمیم کی بھاری اور ہوس زدہ آواز نے اس کے قدموں کو زنجیر پہنا دی۔ اتنا کیوں بھاگتی ہو مجھ سے نینا؟ بڑے دروازے کے بند ہونے کی دھمک کے ساتھ ہی نینا کی ریڑھ کی ہڈی میں خوف کی ایک زرد لہر دوڑ گئی۔ آپ یہاں سے جائیں، میں نے کہا نا، گھر پر کوئی نہیں ہے۔ اس کی آواز رونے والی ہو رہی تھی اور وہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ اچھے سے جانتا ہوں، شمیم نے اپنے ہونٹ چاٹتے ہوئے کہا، اسی لیے تو اس سنہری موقع پر آیا ہوں۔
یہ کہتے ہی وہ آگے بڑھا اور دروازے کی کنڈی اندر سے چڑھا دی۔ نینا کے قدم پے در پے پیچھے ہٹے۔ اسے احساس ہو چکا تھا کہ آج اس کی عزت پر بہت بڑا حملہ ہونے والا ہے۔ وہ فوراً مڑی تاکہ اپنی جان بچا سکے، مگر اگلے ہی لمحے شمیم ایک وحشت چیتے کی طرح تیزی سے اس کی طرف لپکا، اس کی نازک کلائی کو دبوچ لیا۔ میرا ہاتھ چھوڑیں! نینا خوفزدہ ہو کر پوری طاقت سے چیخی اور خود کو چھڑانے کے لیے اپنے ہاتھ پاؤں مارنے لگی۔ صحن کے دور کونے میں چارپائی پر لیٹے فراز صاحب یہ سب دیکھ کر بے بسی سے تڑپ اٹھے۔ ان کی بوڑھی آنکھوں میں رقت اور شدید خوف بھر آیا۔ وہ پوری طاقت سے اپنا وہ مفلوج ہاتھ ہلانے کی کوشش کرنے لگے، مگر فالج زدہ لاچار جسم نے ان کا ساتھ دینے سے صاف انکار کر دیا۔ ان کے حلق سے صرف گھٹی گھٹی بے ربط سی آوازیں نکل رہی تھیں۔ اس معصوم لڑکی کو بچانے والا وہاں کوئی نہ تھا۔ چھوڑے مجھے، خدا کا واسطہ ہے! نینا مسلسل چیخ رہی تھی اور اس کے ناخن شمیم کے ہاتھوں پر بیٹھ رہے تھے، مگر شمیم پر ہوس کا بھوت سوار تھا۔ اس نے زبردستی نینا کو کمر سے جکڑا اور گھسیٹتے ہوئے اندر والے کمرے کی طرف لے جانے لگا۔ وہ زمین پر پاؤں رگڑتی ہوئی خود کو بچانے کی آخری کوشش کرتی رہی۔ خدا کے لیے رحم کریں! اگلے ہی لمحے کمرے کا کواڑ زور سے بند ہو گیا۔ وہ خوف اور جھٹکے سے دیوار کے ساتھ جا لگی، جبکہ شمیم اپنے گندے ارادوں کے ساتھ اس کی طرف بڑھنے لگا۔ تو ایسے سیدھے طریقے سے نہیں مانے گی؟ اس نے درندگی سے بھرپور لہجے میں کہا۔ یہ تو میں کل ہی سمجھ گیا تھا جب تو نے مجھے دھکا دیا تھا۔ نینا کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی۔ وہ مسلسل بند دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی، جیسے کاش اب کوئی معجزہ ہو جائے۔ اب تو تجھے میرے پاس ہی رہنا ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے شمیم ایک خونخوار بھیڑیے کی طرح اس پر ٹوٹ پڑا، اور وہ اپنی آبرو بچانے کے لیے زندگی اور موت کی جنگ لڑنے لگی۔ اس نے اپنی بچی کچی طاقت سمیٹ کر خود کو اس کے ناپاک ہاتھوں سے چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر شمیم کی وحشیانہ گرفت گھڑی با گھڑی سخت ہوتی جا رہی تھی۔ جب وہ نینا کے مسلسل ہاتھ پاؤں مارنے کی وجہ سے کامیاب نہ ہو سکا تو اس نے طیش میں آ کر نینا کی اس جھلسی ہوئی کلائی کو پوری طاقت سے مروڑ دیا۔ آہ ماں! نینا درد کی ایک ایسی کربناک چیخ ماری کہ اس کا دم نکلنے لگا۔ جھلسے ہوئے کچے زخم پر اچانک پڑنے والا وہ زبردست دباؤ اس کے نازک وجود کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ اس کی آنکھوں کے آگے یکدم اندھیرا چھانے لگا، اس کا سر چکرانے لگا، وہ نڈھال ہونے لگی، مگر پھر بھی اپنی غیرت اور آبرو کی خاطر اس نے تڑپنا نہیں چھوڑا۔ چھوڑ دے مجھے، میں مر جاؤں گی، خدا کے لیے رحم کریں! اس کی سسکی اور اکھڑتی ہوئی آواز کمرے کے در و دیوار سے ٹکرا رہی تھی۔ شمیم غصے اور ہوس کی آخری حدیں پار کر چکا تھا۔ وہ ایک درندے کی طرح اسے جھنجھوڑ رہا تھا، جبکہ نینا دیوار کے ساتھ بالکل سیمنٹ کی طرح چپک کر خود کو سمٹانے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کے کپڑے کئی جگہوں سے پھٹ چکے تھے اور معصوم چہرہ آنسوؤں اور پسینے سے بری طرح بھیگ گیا تھا۔ باہر صحن میں فراز صاحب اپنی چارپائی پر تڑپ تڑپ کر
ادھموئے ہو رہے تھے، ان کی آنکھوں سے بوڑھے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ اپنی پوری جان لگا کر آواز نکالنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر حلق سے صرف دردناک قراہیں ہی نکل پا رہی تھی جو باہر جو باہر ہی دم توڑ دیتی تھی۔ نینا کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے موت اس کے بہت قریب ہے، اور اس کی سانسیں بند ہونے لگیں۔ درد، خوف اور بے بسی نے اس کے پورے وجود کی ہڈیاں توڑ کر رکھ دی تھیں۔ مگر ٹھیک اسی پل باہر صحن میں کسی کے تیز قدموں کی آواز گونجی اور صدر دروازے پر ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ فریضہ بیگم گھر لوٹی تو کمرہ بند تھا۔ اندر سے آوازیں آ رہی تھی۔ وہ دروازے پر زور زور سے دستک دینے لگیں۔ نینا! فریضہ بیگم کی بلند اور کسی قدر تن آواز صحن میں گونجی۔ کمرے کے اندر نینا کی بند ہوتی امیدوں میں جیسے اچانک جان آ گئی۔ اس کی آنکھوں میں ایک لہجے کے لیے امید کی جھلک پیدا ہوئی، مگر شمیم کے چہرے پر پڑنے والے سایوں نے اسے پھر سے یک بستہ خوف میں مبتلا کر دیا۔ چاچی جی! وہ پوری قوت سے چیخنے ہی والی تھی کہ شمیم نے وحشیانہ پھرتی سے لپک کر اس کا منہ اپنے ہاتھ سے دبوچ لیا۔ نینا کے حلق میں چیخ دم توڑ گئی۔ آواز نکالی تو اس نے غصے سے سرگوشی کی۔ اس کی گرفت نینا کے چہرے پر اتنی سخت تھی کہ اس کی جلد سرخ پڑنے لگی۔ پھر اگلے ہی لمحے شمیم نے خود کو سنبھالا اور کپڑے درست کیے اور ایک مکرانہ اطمینان کے ساتھ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھولتے ہی اس کے چہرے پر پریشانی کا ایک مصنوعی نقاب آ گیا۔ فریضہ خالہ! اس نے گلے میں تھوڑی سی لرزش پیدا کرتے ہوئے کہا، بچائیے مجھے، یہ لڑکی جانے میرے ساتھ کون سا کھیل کھیلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اللہ کا شکر ہے میں نے وقت پر دروازہ نہیں کھولا تھا۔ فریضہ بیگم کی آنکھیں حیرت سے غصے سے پھیل گئیں۔ کیا مطلب؟ شمیم نے فوراً نظریں جھکا لی جیسے شرمندگی اور خوف کا مارا ہو۔ میں تو اسے کچن میں دیکھ کر سمجھانے آیا تھا کہ داماد کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرتے، مگر یہ تو جیسے مجھ پر ہی پل پڑی۔ خود کو کمرے میں بند کر لیا اور اندر سے مجھے گالیاں دینے لگی۔ میں تو شکر گزار ہوں کہ باہر آ گیا، ورنہ خدا نہ خواستہ کوئی الزام لگ جاتا۔ کمرے کے اندر نینا بے سدھ حالت میں دیوار سے لگی کھڑی تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھیں آنسوؤں سے جھلک رہی تھی اور سینے کی رفتار تیزی سے اوپر نیچے ہو رہی تھی۔ اس کے لیے سانس لینا بھی دشوار تھا۔ نہیں، اس نے دیوار کا سہارا لے کر کپکپائی آواز میں کہنا چاہا، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ فریضہ چاچی، خدا کے لیے میری بات سنیں۔ مگر فریضہ بیگم کی سماعتیں تو شمیم کے زہر آلود الفاظ سے بند ہو چکی تھیں۔ بدبخت لڑکی! وہ کسی طوفان کی طرح اندر گھسی اور نینا کے بالوں میں ہاتھ ڈال کر اسے گھسیٹتے ہوئے باہر صحن میں لے آئیں۔ نینا کی زخمی کلائی دیوار سے ٹکرائی۔ وہ درد کی شدت سے سسک اٹھی، مگر فریضہ بیگم کی گرفت میں کوئی نرمی نہ آئی۔ اب میں سمجھی، فریضہ بیگم چیخ رہی تھیں۔ ان کی آواز میں ایک عجیب سی نفرت تھی۔
تو نے اتنے دنوں سے اس کی نظریں پڑ رہی تھی نا؟ نیتی خراب ہے نینا۔ فریضہ چاچی خدا کے لیے میں نے کچھ نہیں کیا، یہ سچ نہیں ہے۔ نینا روتے ہوئے دہائی دیتی رہی۔ چپ کر! انہوں نے زور سے نینا کے چہرے پر تھپڑ جڑ دیا۔ نینا کا سر ایک طرف گھوم گیا۔ تیری جوانی پھٹی جا رہی ہے نا؟ اب تو میری بیٹی کا گھر اجاڑنے پر آ گئی ہے۔ ہائے رے میری قسمت، کیسی نحوست پالی ہے میں نے۔ نینا بے یقینی نظروں سے فریضہ بیگم کو دیکھتی رہ گئی۔ اسے محسوس ہوا کہ اس کے ارد گرد کی دنیا دھندلا رہی ہے۔ وہ کانپ رہی تھی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں اب صرف خوف نہیں تھا، بلکہ سب کچھ لٹ جانے کا وہ درد تھا جو انسان کو اندر سے پتھر بنا دیتا ہے۔ بد کردار لڑکی! فریضہ بیگم نفرت سے تھوکتے ہوئے اس پر ٹوٹ پڑی۔ وہ مسلسل نینا کو گھونسے اور تھپڑ مارتی جا رہی تھی۔ نینا درد سے سمٹ کر زمین پر بیٹھ گئی، مگر فریضہ بیگم کا غصہ ٹھنڈا نہ ہوا۔ وہ اس کے کندھوں پر، بازوؤں پر جہاں ہاتھ مار پڑا مارتی گئیں۔ نینا اب خود کو بچانے کی ہمت بھی کھو چکی تھی۔ اس نے بس اپنے ہاتھ اپنے سر پر رکھ لیے تاکہ کچھ زخموں سے بچ سکے۔ بہت بیزار کر رکھا ہے تو نے ہم سب کو! فریضہ بیگم ہانپتے ہوئے رکی۔ ہمارا چین، ہمارا سکون سب برباد کر دیا ہے۔ نینا کے زخمی ہاتھ مسلسل کانپ رہے تھے اور دل جیسے ہر جھوٹے الزام کے ساتھ مزید ٹوٹتا جا رہا تھا۔ کرتی ہوں تیرا علاج۔ یہ کہتے ہوئے فریضہ بیگم نفرت بھری نگاہ اس پر ڈال کر جیسے کسی غلیظ چیز کو چھوڑ رہی ہوں وہاں سے چلی گئی۔ شمیم تو اس وقت ہی غائب ہو چکا تھا۔ ذہن میں اب صرف ہو کا عالم تھا۔ نینا دیر تک زمین پر اسی طرح پڑی رہی، پھر لرزتے قدموں سے سنبھلتی ہوئی فراز صاحب کی چارپائی کے پاس گئی۔ ایک لمحہ ان کی نم آنسوؤں سے بھری آنکھوں کو دیکھا اور پھر بے اختیار ان کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ چاچا جی! اس کی آواز سسکیوں میں ڈوب رہی تھی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، خدا کی قسم میں نے کچھ نہیں کیا، کوئی تو میرا یقین کرے۔ فراز صاحب کی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ نکلے۔ ان کے کانپتے ہوئے ہاتھ جو برسوں سے بے حس پڑے تھے آج نینا کے سر پر آ کر ٹھہر گئے۔ وہ بڑی مشکل سے انگلیاں ہلانے کی کوشش کر رہے تھے، جیسے اسے تسلی دینا چاہتے ہوں، جیسے کہنا چاہتے ہوں کہ وہ جانتے ہیں اس کی معصومیت کیا ہے، مگر فالج زدہ زبان اور مفلوج جسم ان کا ساتھ نہ دے سکا، اور وہ بے بس انسان اپنی بھتیجی کو یہ دنیا کے سامنے ٹوٹتا دیکھ کر صرف اندر ہی اندر خون کے آنسو رو سکتا تھا۔ سیول کی چمکتی سڑکیں اب پہلے سے زیادہ سنسان ہو چکی تھی۔ دور کہیں بارش کی ہلکی بوندیں شیشوں سے ٹکرا رہی تھی، جبکہ اس جدید فلیٹ کے اندر عجیب سی خاموشی پھیلی ہوئی تھی، مگر لی من ہو کے اندر سکون نام کی کوئی چیز باقی نہیں تھی۔ وہ کئی بار کروٹ بدل چکا تھا، کبھی بیڈ سے اٹھ کر کھڑکی تک جاتا، کبھی واپس آ کر صوفے پر بیٹھ جاتا۔ اس کے چہرے پر غیر معمولی بے چینی صاف نظر آ رہی تھی۔ اسے خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ دل عجیب طرح سے گھبرا رہا تھا،
ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کہیں بہت دور کوئی درد میں ہو، کوئی اسے پکار رہا ہو۔ وہ اچانک رکا، اس کے کانوں میں جیسے کسی لڑکی کی دھیمی سسکی گونجی۔ اس نے فوراً پلٹ کر خالی کمرے کو دیکھا۔ وہاں کوئی نہیں تھا، صرف خاموشی تھی۔ What the hell! وہ دھیرے سے بڑبڑایا اور دونوں ہاتھ بالوں میں پھیرتے ہوئے گہرا سانس لیا، مگر بے چینی کم ہونے کے بجائے مزید بڑھنے لگی۔ اس نے پانی کا گلاس اٹھایا، مگر اگلے ہی لمحے بے دھیانی میں گلاس اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر گر گیا۔ چھناک! شیشے ٹوٹنے کی آواز پورے فلیٹ میں گونج گئی۔ لی من ہو چند لمحے ساکت کھڑا ٹوٹے ہوئے شیشے کو دیکھتا رہا۔ پھر نہ جانے کیوں اس کے ذہن میں اچانک دو بڑی بڑی اداس آنکھوں کا تصور ابھرا۔ ایسی آنکھیں جن میں خاموش درد بھرا ہو، وہی آنکھیں جو دھندلی سی کبھی اس کے خوابوں میں نظر آتی ہیں، جن میں درد آنسو تھے۔ وہ فوراً چونک گیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے مجھے؟ اس نے بے چینی سے اپنی بند ہوتی سانس بحال کرنے کی کوشش کی۔ دل مسلسل ایک ہی احساس دے رہا تھا، جیسے قسمت کہیں خاموشی سے اس کی زندگی کا راستہ موڑنے والی ہو۔ شدید بے چینی کے عالم میں اس نے فوراً موبائل اٹھایا۔ اس کی انگلیاں غیر معمولی تیزی سے نمبر ڈائل کر رہی تھی۔ کال چند رنگز کے بعد ریسیو ہوئی۔ یس۔ دوسری جانب کم وہ جن کی پرسکون آواز سنائی دی۔ لی من ہو نے بغیر وقت ضائع کیے پوچھا، کام کا کیا ہوا؟ اس کی آواز میں عجیب سی جلد بازی تھی۔ وہ جن شاید اس کے لہجے کی بے چینی محسوس کر رہا تھا۔ کام ہو گیا ہے، بالکل ویسا جیسا تم چاہتے تھے۔ لی من ہو خاموشی سے کھڑکی کے قریب جا کھڑا ہوا۔ باہر بارش اب مزید تیز ہو چکی تھی۔ سب تیار ہے؟ جی، وہ جن بولا۔ 2 دن بعد تمہاری فلائٹ ہے۔ باقی تمام انتظامات بھی مکمل ہیں، کسی کو شک نہیں ہوگا۔ سب ٹھیک ہے نا؟ وہ جن نے احتیاط سے کچھ توقف کے بعد پوچھا۔ مقابل نے آہستگی سے آنکھیں بند کر لی۔ ہاں، مگر اگلے ہی لمحے اس نے خود ہی نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، اس کی آواز غیر معمولی حد تک دھیمی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کچھ ہونے والا ہے۔ بارش کی بوندیں شیشے پر مسلسل پھسل رہی تھی، کچھ جو پلان کا حصہ نہیں۔ پھر وہ جن بولا، شاید تم زیادہ سوچ رہے ہو۔ لی من ہو نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کی نگاہیں شیشے میں اپنے عکس پر تھیں، اپنے عکس پر نہیں بلکہ کہیں دور، اس دھندلی اور بارش میں کھوئی ہوئی تھی، جہاں انجانی سسکی اب بھی فضا میں گونج رہی تھی۔ آج کے ایپیسوڈ کا اختتام ہوا۔ آپ لوگوں کو ایپیسوڈ کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا، مجھے بتائیے گا، کیونکہ میں آپ لوگوں کی کامنٹ کا ویٹ کروں گی۔ تو پلیز مجھے لازمی بتایا کریں کہ بھئی آپ لوگوں کو انتظار رہتا بھی ہے کہ نہیں رہتا ہے۔ مجھے فرسٹ ایپیسوڈ میں اچھا رسپانس ملا تھا، لیکن کامنٹ نہیں آئے تھے۔ تو آپ لوگ جو ہے نا سارے ہی ایپیسوڈ میں اچھا رسپانس دیں، لائک کریں، ویوز کو بڑھائیں اور کامنٹ لازمی کیا کریں۔ کامنٹ کریں گے تو ویڈیو کو جو ہے نا یوٹیوب آگے پش کرے گا۔
مجھے سپورٹ کریں کیونکہ مجھے آپ لوگوں کے سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ آج کل میرے شارٹس فیڈس بھی بہت کم آ رہے ہیں، حالانکہ ریگولر پوسٹ کر رہی ہوں۔ دل خراب ہو جاتا ہے کبھی کبھی، لیکن کیا کروں، یہ میرا جنون ہے جسے میں چھوڑ نہیں سکتی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔